بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 30 ہے، سورت کا نام سورت الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو تم گندگی سے، من الاوثانی، کون سی گندگی سے؟ بتوں کی گندگی سے، یعنی بت پرستی سے۔ اور اس میں بت پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ بت بھی کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی عبادت کرنی ہے، اس کی بھی۔ تو یہ اس گندگی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، مراد یہ ہے کہ شرک سے بچو، وَاجْتَنِبُوا، اور بچو قول الزور، جھوٹی بات سے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص کہیں پہ گواہی دیتا ہے کسی معاملے میں تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے نا، تو اس لیے جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچو۔ تو جو جھوٹ بولنے سے بچے گا وہ آٹومیٹیکلی جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچ جائے گا۔ تو الفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی گواہی دینے سے منع فرما رہے ہیں۔ آگے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ تم باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے والے ہو، غیر مشرکین بھی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پہ اور بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں کہیں سچ بولنے کی بات آتی ہے تو وہاں لوگ سچ سے بچتے ہوئے سچ سے ایسے اجتناب کرتے ہیں جیسے سچ بولنا کوئی جرم ہے۔ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔